يا قارئ الآيات في الجمع والخلا سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لك نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کے عنوان سے آج کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ تیسرے پارے سے چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور کوئی ایسا بھی ہے جو درجوں میں سب سے بڑھ گیا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ جہاں تک حضور کی عظمت و رفعت کو بیان کرنے کا معاملہ ہے، میں کیا کوئی بھی اس پہ قادر نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اس عنوان کا حق ادا کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں حضور کے مدح خانوں میں، حضور کے ثنا خانوں میں اپنا نام لکھوا لوں۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش اور تعظیم و توقیر کا بیان کرنا یہ دین قائم کرنے کے مترادف ہے، اور اگر یہ وظیفہ اور یہ کام رہ گیا تو سمجھ لو دین گر گیا۔ جس دین میں حضور کی عظمتوں کا بیان نہیں ہے وہ دین ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا وہ یہ ہوا، اقبال کے بقول عہد ما راز ما بیگانہ کرت، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرت۔ ہمارے عہد نے ہمیں ہم سے دور کر دیا، اس لیے کہ ہمیں حضور کے جمال سے دور کر دیا۔ امت حضور کی دہلیز پہ رہے تو سر بلند ملتی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو یہ ایک اہم فریضہ ہے جس کو امت کے ہر اس شخص نے ادا کیا جس کو دین کی سمجھ ہے۔ حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش، حضور کی تعریف و توصیف۔ گو ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ما ان مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ لوگوں میں اپنے شعروں سے حضور کی مدح نہیں کرتا، بلکہ جب حضور کا نام لیتا ہوں میرے شعروں میں حسن آ جاتا ہے، میرے شعروں میں مٹھاس آ جاتی ہے، میرے شعروں میں جمال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل روایت مروی ہے جس کے اندر وہ اپنا قصہ اور حضور کے ساتھ وابستگی کی کہانی سناتے ہیں۔ اس کے 2 لفظ سنیے، وہ فرماتے ہیں لو سئل تو ان آصفہ ما اتقت، آپ فرماتے اگر تم مجھے پوچھو نا کہ حضور کے وصف بیان کرو تو میں کہوں گا میرے میں طاقت ہی نہیں ہے، میرے میں ہمت ہی نہیں ہے۔ اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ کسی میں یہ ہمت ہی نہیں ہے۔ میں اور آپ حیثیت ہی کیا رکھتے ہیں؟ اس امت کا سب سے بڑا شخص نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضور نے ایک دن فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی،
دو ٹوک فرما دیا، ابو بکر سن لو، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب کا نام ہے النبراس، یہ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ کی مصنفہ شرح عقائد نصفیہ کی تشریح ہے، جو علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف کی ہے۔ شرح عقائد نصفیہ ہمارے درس نظامی میں داخل ہے، اور اتنی دیر تک عالم نہیں بنتا جب تک شرح عقائد نہیں پڑھ لیتا۔ اہل تشیع کے علاوہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ شرح عقائد نصفیہ کو سبقاً پڑھتے ہیں۔ شرح عقائد کی تشریح ہے النبراس، اس میں لکھا ہے حضرت ابو الحسن رفاعی کا قول، کہتے ہیں ایک دن میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی شخص روحانی طور پہ پرواز کر سکتا ہے، بہت اوپر جا سکتا ہے، امت میں اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو کہتے میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، ایک عرش آیا، دوسرا عرش آیا، تیسرا عرش آیا، حتیٰ کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش کئی ہیں۔ عرش عالم امر اور عالم امکان کے اندر عالم برزخ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا پہ اپنی کوئی تجلی ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، تجلیات الہیہ عرش سے چھن کے پھر دنیا پہ آتی ہیں، اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا تو کسے ہوش رہے۔ تو عرش عالم برزخ ہے، اور عرش ایک نہیں ہے، عرش کئی ہیں۔ تو حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں فوقانیات میں چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کیے۔ پھر آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم لگے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں، نہ سفر بشرط مال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں۔ میرے دل کی یہ خلطیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں کہ معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم لگے تھے۔ کہتے جب میں نے یہ کہا تو آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں تم کیا تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یارو جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ ترازو گاڑ کے بیٹھ گیا، اور اس کو تول رہا ہے جس کو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپ رہا ہے جس کو ناپا نہیں جا سکتا، جو عقل و خرد فہم و ادراک کے زاویوں سے بڑا ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلاب کمال، کون ہے جو اس محبوب کی کنہ تک پہنچے؟ کہا ارجع لا وصول لک، واپس پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، لیکن جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں تمہارا وہاں خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی کی سنیے، کہتے ہیں ایک دن مجھے شوق آیا کہ میں حضور کی عظمتوں کو تو دیکھوں، تو معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ یہ کون کیا ہے؟ حضرت بایزید بستامی۔ بایزید بستانی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام بایزید بستامی ہے۔ سکر و صحف کی بحث میں مزید گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معین نے حضرت بایزید بستامی کو خط لکھا
اور جو لکھا حالت اپنی تھی لیکن لکھا بصیغہ غیب۔ کہا کہ حضرت اس شخص کی کیا شان ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا، ایک گھونٹ پیا، اتنا نشہ آیا کہ ابھی تک ہوش ہی نہیں آ رہی، اپنی حالت لکھی۔ تو حضرت بایزید نے جو جواب لکھا حالت اپنی تھی لیکن لکھا بصیغہ غیب۔ کہا میاں تو اس کا حال پوچھتا ہے جس نے ایک گھونٹ پیا اور ابھی تک ہوش نہیں آ رہا، تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھتا جو پورا سمندر پی گیا پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے۔ یہ ہیں بایزید بسطامی علیہ رحمہ۔ تیفور سے سفر کرتے ہوئے، بسطام سے سفر کرتے ہوئے 12 سال میں مکہ المکرمہ پہنچتے۔ اتنا لمبا سفر نہیں ہے لیکن اتنی دیر اس لیے لگی کہ ہر قدم پہ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ 12 سال میں جب پہنچے اور پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑی تو حضرت بایزید بسطامی نے نگاہیں جھکا لی۔ مریدین نے کہا شوق و وارفتگی کے عالم میں کہاں سے چلے، اب اللہ کا گھر سامنے ہے، جی بھر کے دیکھتے کیوں نہیں؟ تو حضرت بایزید کہنے لگے اتنی دور پتھر دیکھنے تو نہیں آیا، اگر میں نے پتھر ہی دیکھنے تھے تو بستان میں تھوڑے تھے۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے پھر جب دوسری نظر اٹھائی کعبہ بھی دیکھا، کعبے والا بھی دیکھا، لیکن حضرت بایزید بسطامی نے پھر سر جھکا لیا۔ مریدوں نے کہا حضور اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا جب وہ نظر آتا ہے تو یہ درمیان میں پتھر کیوں آتے ہیں؟ تو جب تیسری نظر اٹھائی جدھر دیکھا اسی کے جلوے نظر آئے۔ یہ بایزید بسطامی کی کہانی سنا رہا ہوں۔ اقبال بھی خراج پیش کرتا ہے، کامل بسطام از تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ کر۔ ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا حضرت بایزید نے کہ سنت سے خربوزہ کھانا تو ثابت ہے، کھانے کے طریقے کی وضاحت نہیں ملتی۔ حضور نے توڑ کے کھایا ہے یا کاٹ کے کھایا ہے؟ توڑ کے کھانے لگتے خیال آتا کہیں کاٹ کے نہ کھایا ہو، کاٹ کے کھانے لگتے خیال آتا کہیں توڑ کے نہ کھایا ہو، اس ڈر سے کہ کہیں سنت رسول کی مخالفت لازم نہ آ جائے ساری زندگی خربوزہ ہی نہیں کھایا۔ اقبال کہتا ہے لوگوں جانتے ہو بایزید کو یہ مرتبہ اور یہ شان و شوکت کیسے ملی کہ وہ سلطان العارفین بنے؟ کہا کامل بسطام از تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ کر۔ وہ حضور کی اطاعت کا یہ جذبہ تھا جس نے بایزید کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ ہے مرتبہ حضرت بایزید بسطامی کا۔ اللہ اکبر، ان کے مناقب بہت سارے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی کی یہ روحانی پرواز ہے، کہتے ہیں ایک دن مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کی عظمت دیکھوں، تو معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا، جہاں میری حد ہو رہی تھی، جہاں میری منتہائی پرواز تھی، جہاں میں ختم ہو رہا تھا، جہاں میری والناس تھی اور آقا کریم کی بھی الف لام میم تھی، جہاں میں ختم ہو رہا تھا اور مصطفیٰ بھی شروع ہو رہے تھے۔ فائزہ بینی و بینہا الف و حجاب من نور، میرے نقطہ انجام اور ادھر نقطہ آغاز کے درمیان 1000 نور کا پردہ آ گیا۔ لو دنو تو خطوتاً لہ ترک تو، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جل کے راکھ ہو جاتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہیں حضرت بایزید بسطامی۔ تو کون حضور کی عظمت کو بیان کرے؟ حضرت امام بوصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں دا مدعته النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدعا فیہ وحتکمی۔ فرمایا جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ نہ کہنا، انہیں خدا کہہ دیا، ابن اللہ کہہ دیا۔ جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا بس وہ نہ کہنا، کہا حضور کی شان میں پھر جو کہہ سکتا ہے کہہ دے، اور تو جو کہے گا حضور اس سے بھی اونچے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مادے کی آخری حالت عجز ہے۔ جو حضور کی مدح کرتا ہے تو اس کی آخری حالت کیا ہے؟ عجز۔ وہ کہتا ہے میری بس، میں نہیں پہنچ سکتا۔ آپ جانتے ہیں غالب وہ حسن کا نقشہ کھینچنے میں ماہر ہے، بلکہ اللہ نے اس کو جو تغزل میں ملکہ دیا ہے وہ کم ہی کسی کو حصہ ملا،
اور اسے اپنے بیانوں، اپنی گفتگو، اپنی شاعری پہ ناز بھی تھا. خود کہتا ہے ذکر اس پری وش کا پھر بیاں اپنا تھا، بن گیا رقیب آخر جو رازداں اپنا تھا. آ گئی دام